अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशफीन जमाल। आज पंजाब में एक नई तारीख रकम हो गई है। पंजाब असेंबली ने तारीख में पहली मरतबा किसी खातून वज़ीर आला को मुंतखब करवाया है। आज मरीम नवाज ने पंजाब असेंबली से वज़ीर आला पंजाब का वोट लेने के बाद अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इस मौके पर मरीम नवाज के हमरा उनके वालिद नवाज शरीफ और चचा शहबाज शरीफ भी मौजूद थे, जो कि खादमे आला पंजाब के नाम से पहले ही मशहूर हैं। वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के बाद मरीम नवाज साहिबा ने अपनी पहली तकरीर में एक मंझे हुए सियासतदान की तरह मुस्तकबिल के हवाले से रोड मैप पेश किया। मरीम नवाज का कहना था कि करप्शन उनकी रेड लाइन है। इस मनसब पर आकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। अपनी तकरीर में मरीम नवाज ने खुसूसी तौर पर सेहत और तालीम जैसे अहम मसाइल पर रोशनी डाली और उनके सदबाब का जामे प्लान भी पेश किया। अपनी तकरीर के दौरान मरीम नवाज ने अपोजिशन बेंचेस की तरफ इशारा करते हुए शिकवा किया कि अगर इस वक्त अपोजिशन अरकान जमहूरी अमल का हिस्सा बनते हुए अपनी नशिस्तों पर बराजमान होते और उनके दौरान तकरीर शोर शराबा करते तो उन्हें खुशी होती। लेकिन दूसरी जानिब अपोजिशन ने यह इल्जाम आयद किया है कि पंजाब असेंबली के इजलास में उनके अरकान को न सिर्फ शिरकत करने से रोका गया, बल्कि उनके चंद एमपीएस को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार भी किया गया। लोगों को रास्ते में गाड़ियां रोकी हुई है। मैं उन एमपीएस के नाम अभी कंफर्मेशन से बताऊंगा। 4 लोगों को इन्होंने थानों में बंद कर दिया। मुंतखब एमपीएस को शर्म आनी चाहिए इनको। मैं इंतजामिया को यहां से खड़ा होकर पैगाम दे रहा हूं कि हमारे लोगों को रहा किया जाए। जो फॉर्म 45 आपने उसे छीने हैं, जो आपने नाके लगाए हुए हैं, घरों में रेड कर रहे हैं, इनसे बात आ जाए। तो नहीं आने दे रहे, हमें तो बड़ी सख्ती की हुई है, हमें आने नहीं दिया जा रहा। मेरा नहीं ख्याल आज ये हुकूमत हमारे को 50 अरकान को भी आने दे जैसे सख्ती की हुई। इतने कांस्टेबल नहीं है जितने बाहर एसपी और डीआईजी खड़े। मरीम नवाज के बारे में लोगों का ख्याल था कि शायद वो वज़ीर आला बनकर इंतकामी सियासत करेंगी और अपने सियासी मुखालफिन को खूब सबक सिखाएंगी। लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अपनी पहली तकरीर में इस तासुर को ज़ायल करने की भरपूर कोशिश की। अपनी तकरीर में इस हवाले से होने वाली चमगोइयों के बारे में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि जब आप इंतकाम का निशाना बनते हैं तो तासुर होता है कि आपके दिल में भी इंतकाम का जज्बा होगा, लेकिन मेरे दिल में किसी के लिए इंतकाम का कोई जज्बा नहीं है। उनका यह दावा कितना सही साबित होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिल वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अभी मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने बतौर वज़ीर आला पंजाब हल्फ भी नहीं उठाया था कि मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता अज़मा बुखारी लोगों को मैडम चीफ मिनिस्टर के हवाले से रेड लाइन का हवाला देते हुए ये तंबीह कर रही थी कि मैडम की तौहीन किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैडम चीफ मिनिस्टर की तौहीन किसी सूरत में पॉइंट स्कोरिंग के लिए और टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे लगाने के लिए उसकी इजाजत हरगिज नहीं देंगे। ये बिल्कुल रेड लाइन है। जी, मरीम नवाज शरीफ के वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि वो ना सिर्फ सूबा पंजाब में एक बेमिसाल वज़ीर आला साबित होंगी, बल्कि इंतखाबी मुहिम के दौरान अवाम से किए जाने वाले वादों की तकमील में सर धड़ की बाजी लगा देंगी। अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मरीम नवाज शरीफ साहिबा का नारा था कि 200 यूनिट्स तक बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को मुफ्त बिजली फराहम की जाएगी। लेकिन मुस्लिम लीग नून की एमपी अज़मा बुखारी का ख्याल इससे ज़रा मुख्तलिफ है और उनका यह कहना है कि मुफ्त बिजली देने या ना देने का फैसला तो IMF के प्रोग्राम से मशरूत है। आज पंजाब असेंबली के इजलास के दौरान हमें चारों तरफ पुलिस की भारी नफरी देखने को मिली, जिसका मकसद शायद अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के साथ साथ गैर मुतल्लका लोगों की जानिब से असेंबली में घुसने को रोकना था। लेकिन मुस्लिम लीग नून के एमपीए सुहेल शौकत के पास इस तरह की सूरत हाल से निमटने का मंसूबा पहले ही मौजूद था। सुहेल शौकत साहब अपने साथ आए कारकुनों को मशवरा दे रहे थे कि अगर इनको कोई भी गैलरी में जाने से रोके तो उसको लंबा पा दे। गैलरी सारे बंदे लेके जाओ, अगर कोई रोके ना गैलरी जा फिर लम्बे पा देना। जी, आम इंतखाबात के बाद आज सूबा पंजाब और सूबा सिंध में वज़ीर आला ने अपना अपना हल्फ उठा लिया है। लेकिन दूसरी जानिब कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के हवाले से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी ये कहकर मुस्तरद कर दी है कि ईवान अभी मुकम्मल नहीं है। कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर करने पर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को खूब आड़े हाथों लिया और उन पर एक बार फिर आइन शिकनी जैसे इल्जामात आयद किए। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने में ताखीर से एक नई सूरत हाल जन्म ले है, जो कि जमहूरियत के लिए बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। वो भी एक ऐसे वक्त में जब हालात पहले से ही ना सिर्फ कशीदा हों बल्कि सियासी पारा हाई हो और मुखालफीन एक दूसरे पर मैंडेट चोरी करने जैसे इल्जामात आयद कर रहे हों। ऐसे में बर वक्त फैसला जो साजी के जरिए गुमगू की सूरत हाल से अवाम और मुल्क को निकाला जा सकता है और सदर मुमलिकत जनाब आरिफ अलवी इस बात से वाकिफ भी हैं। एक तकरीब में मौजूदा मुल्की मसाइल पर गुफ्तगू करते हुए जनाब सदर आरिफ अलवी का कहना था कि मौजूदा मसाइल की जड़ 2 वजूहात हैं, एक लीडरशिप का ना होना तो दूसरा बर वक्त फैसला साजी ना करना। तो मैं फोकस करना चाहता हूं दो चीजों पर। एक तो ये कि लैक ऑफ लीडरशिप, एक ये लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग।
जिस मुल्क को जरूरत है, जिस मुल्क को प्यास है, उसमें लोग रोड़े अटकाते रहे। मुल्क क्राइसिस में क्यों जाता है? बिकॉज यू डोंट मेक अ डिसीजन विच इज। जी, कौमी असम्बली का बरवक्त इजलास बुलाए जाने की सूरत में मरकज़ में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इत्तेहादी हुकूमत बनेगी, जिसमें वज़ीर आज़म का मनसब मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत इस बात से मुत्तफिक नज़र नहीं आती। इस तरह की हुकूमत साजी और इक़्तिदार लेने के हवाले से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि हम ये इक़्तिदार ले नहीं रहे बल्कि हम पर थोपा जा रहा है। जी, आपने सुना, वो कहते हैं जी इक़्तिदार हम पर थोपा जा रहा है। सारी सूरत हाल इस पर बात करते हैं, बिलखुसूस जो पंजाब असम्बली के हवाले से आज का पूरा दिन रहा, बहुत सी खबरें हमें पंजाब से आई, उसके हवाले से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो नामजद वज़ीर आला थे, उनकी जानिब से राना आफ्ताब अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो अभी इब्तदाई में मैंने बताया भी है, आपने भी डेफिनेटली सुना होगा, मरियम नवाज शरीफ साहिबा कहती हैं आप लोग सर ईवान छोड़कर क्यों गए? वो कहती हैं यहीं पर रहते, मेरी तकरीर के दौरान शोर मचाते तो जमहूरियत का हुस्न नजर आता और मुझे खुशी होती। आपको नहीं लगता सर बाहर धरना देने से बेहतर था कि आप ईवान के अंदर उनको टफ टाइम देते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मेरा ख्याल आप पूरी इस हकीकत से वाकिफ नहीं है, जब इजलास शुरू हुआ तो हमारी पार्लिमानी मीटिंग के बाद हमने उनको कहा जनाब स्पीकर को कि जनाब स्पीकर, जब तलावत और नात के बाद हमने एक जो इर्रेगुलरिटी स्पीकर साहब ने अपना कानून पढ़ना शुरू कर दिया, आर्टिकल, हमने कहा कि जो उन्होंने कहा जी इधर मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, ना मैं चाहता हूं को बोले, क्योंकि आज और कोई बिजनेस नहीं हो सकता है। तो उस सिलसिले में उन्होंने फरमाया कि आपको मैं बात की इजाजत नहीं देता। तो मैंने कहा कि आप हमें इजाजत दे दें, अगर कोई चीज रूल्स के खिलाफ होगी तो आप उसको आउट ऑफ ऑर्डर कर देंगे। तो उन्होंने फरमाया कि नहीं, मैंने ये पढ़ दिया, मेरा ये आखिरी फैसला है, मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा। तो इस पर हमने टोकन वॉकआउट किया, हम अपनी लॉबी में चले गए। लॉबी में हम बैठे थे तो हमने कहा कि ये उनसे, उनके दो बंदे भी आए तो उन्होंने फरमाया कि आप आ जाएं। हमने कहा हम आ जाते हैं, मगर कोई ऐसी चीज नहीं, हमारे मेंबरान को बाहर रोका गया है, आज हमारे लोगों को प्रोडक्शन ऑर्डर भी नहीं हुए हैं, तो आप मेहरबानी फरमा कर आप ऐसे करें, आपके गुजारिश है कि हमें 1 मिनट का मौका दे दें, हमारा ये पॉइंट रिकॉर्ड हो जाएगा, उसके बाद हम शिरकत करना चाहते हैं और इस प्रोसेस में, क्योंकि अगर हमारी ये बदनीति होती तो हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में क्यों ना हिस्सा लेते। उसके बाद अभी लॉबी में बैठे ही थे तो उन्होंने आबराना तरीके से लॉबीज को बंद कर दिया। हमारे मेंबर्स ने नॉक भी किया, मगर उन्होंने कहा आप बंद हो गए, आप नहीं जा सकते। तो हम एक कैद की तरह वहां पर हमने वक्त गुजारा। जब खुला तो फिर हमें वहां जाने के लिए, फिर उसके बाद वहां जाने का जवाब नहीं था, क्योंकि अगर वो हमारी वहां पर प्रेजेंस को बर्दाश्त नहीं करते, अगर उनका ये रवैया है, पंजाबी कहते गलियां हो जन सुनिया विच मिर्जा यार फिरे, ये चाहते थे ये अकेले ही हों और कोई ना हो, इनको मुखालफत ना हो। आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि इलेक्शन होने से पहले चीफ मिनिस्टर का आप लोगों ने जो वॉकआउट किया था, आप वापस आने को तैयार थे लेकिन दरवाजे बंद कर दिए गए, आप लोगों को इलेक्शन में हिस्सा लेने नहीं दिया गया? नहीं, हम आने को तैयार थे, मगर इस पॉइंट पे कि हमें 1 मिनट हमारा ये मौकफ सुन लिया जाए। उन्होंने कहा हमने आपका मौकफ नहीं सुनना है, ना हमने आपको इजाजत देनी है, ये अब जो इलेक्शन होने के बाद अपनी तकरीरों में करें। मैंने कहा उसको तो फायदा कोई नहीं है। इस दौरान अभी हमें कहा आते हैं तो उन्होंने कहा नहीं हम इंतजार नहीं करते हैं, उन्होंने लॉबीज लॉक कर ली, फिर हमारे पास कोई नहीं। लेकिन राणा साहब इसमें छोटी सी गुजारिश, जब आप लोगों ने ये फैसला कर ही लिया है कि आप लोगों ने ऑपोजिशन बेंचेस पर बैठना है, ईवान का हिस्सा बनना है, तो आपको नहीं लगता कि जो बात मलिक अहमद खान साहब ने कही रूल ऑफ द हाउस या वर्किंग ऑफ द हाउस के हवाले से, स्पीकर हैं, उनका प्रेरोगेटिव है, अगर वो ये समझते थे कि आज सिर्फ इंतखाब ही होना चाहिए तो आप अपनी बात बाद में कर लेते? नहीं, मगर किसी भी ये रवायात के मुताबिक ये नहीं होता। मैंने कोई ऐसी चीज नहीं कहनी थी। अगर वो मेरी बात होते, मैं am a पार्लियामेंटेरियन, मैं कोई पहली दफा, दूसरी या तीसरी दफा नहीं, मैं मुतअद्दिद बार आया हूँ, मैंने ये ऑपोजिशन का किरदार अदा किया हुआ है। अगर ये हमारी बात सुन लेते, अगर होता तो उसमें भी हमारी सुबकी होती कि ये रूल्स के खिलाफ बात कर रहे हैं, क्या इसमें कहीं लिखा हुआ है कि आप बात ही नहीं सुन सकते? मगर ये उनको, हमें, वी आर नॉट क्लास 4 स्टूडेंट्स के जो स्पीकर साहब हैज नॉट बिहेव एज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस, he has behaved as a representative of the present government.
تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے امپارشل بہیو نہیں کیا؟ حالانکہ ویسے ملک احمد خان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے بڑی یہ ایک پازیٹیو فیڈ بیک آ رہا تھا کہ وہ سب کو ساتھ لے کے چلنے والے انسان ہیں، شاید پنجاب اسمبلی کے اندر جو معاملات ہیں وہ اچھے اور بیلنس طریقے سے چل سکیں گے۔ یہ تو کہنے اور عمل میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وکٹمائزیشن کی سیاست یہ ہے کہ اگر ہمارے لوگوں کو گرفتار کیا ہوئے دوسرے پرچوں میں گرفتار ہیں اور آج 10 ماہ سے اندر ہیں، اگر وہاں، اور ہم حلف دینے کے لیے تیار ہیں کہ اگر جنہوں لوگوں نے یہ کام کیا ہے ان کی ضرور کریں، مگر یہ آپ نے ایک آدمی آج تک فیصلہ آباد گیا ہی نہیں ہے، اس پہ بھی پرچہ دیا ہوا ہے، FIRs کٹی ہوئی ہیں۔ ہمیں دیکھیں کہ یہ نہیں ہم کہتے ملک میں امن و امان ہونا چاہیے، یہاں آج ہم نے باقاعدہ میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کل ہی ریکوزیشن دے دیں گے اسمبلی اجلاس کی اور اس پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو ڈسکس کریں گے۔ وی وانٹ ٹو رن دی سسٹم، مگر یہ ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، مگر آج کیونکہ اس کے بعد یہ رانا صاحب لا اینڈ آرڈر سچویشن پر مریم نواز شریف صاحبہ اپنے اوتھ کے فوراً بعد ایک میٹنگ جو ہے وہ کر بھی چکی ہیں اپنی پارٹی کے ساتھ، تو ایسا لگتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر ان کے لیے بھی اس وقت ترجیح ہے اور ان کی لسٹ پر ہے، ٹاپ آف دی لسٹ ہے ایکچولی۔ ان کی ترجیحات اپنی جگہ ہوں گی، مگر اس وقت انہوں نے کرپشن کی بھی بات کی ہے۔ کرپشن تو اس وقت آپ مجھے بتا دیں کہ کوئی آپ دیانتداری سے خدا کو حاضر ناظر جاگ بتا دیں کہ کوئی کام جو ہے بغیر کے پیسے پہ یہاں ہو رہا ہے پنجاب میں۔ اگر آپ پولیس اسٹیشن چلے جائیں، پولیس اسٹیشن کا آپ نے کلچر کی اور ان کا مائنڈ سیٹ ہی نہیں چینج کر سکے۔ آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ چلے جائیں، فیسکو کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ پیسے اس کو سپیڈ منی وہ کہتے ہیں، وہ لگ رہے ہیں۔ کرپشن انہوں نے کرنی ہے، 2-4 بندوں کو کریں، ان کے جتنے اپنے یہ من پسند لوگ ہیں، یہ جتنی بھی پولیس ہے، یہ بیوروکریسی ہے، یہ تشریف لے آئے ہیں۔ جب یہ جائیں گے تو یہ بھی کینیڈا امریکہ چلے جائیں گے دوبارہ۔ یہ تو یہاں پر کہتے ہیں آتے ہیں، لوٹتے ہیں اور پھٹ جاتے ہیں۔ یہ سسٹم جو ہے کرنے میں بڑا فرق ہے۔ بیفور آئی موو آن ایک ضرور کہہ دیجیے گا، آپ نے کہا ہمارے لوگ گرفتار ہیں، سر کتنے کوئی لوگ گرفتار ہیں؟ جو نیولی الیکٹڈ ممبرز ہیں آپ ان کی بات کر رہے ہیں، کیا تعداد ہے لوگوں کی جو نہیں ہے، جو مسنگ ہیں، جو اویلیبل نہیں ہیں؟ میں نے نہیں دیکھیں، جیسے ہمارے میاں اسلم اقبال صاحب ہیں، بڑے سینئر پارلیمنٹیرین، ویری ڈیسنٹ پرسن، ان کو انٹر ہی نہیں ہونے دیتا، ان کی بیل بھی ہوئی ہیں۔ بیل میں اگر وہ پیش آ جاتے ہیں تو دے دیں، ڈرتے ہیں کہ ایک اور کسی کیس میں نہ پکڑ لیں، آپ نے اس کی پیچھے دیکھا ہی ہے۔ پھر احمد رشید بٹی ہیں، ان کی گرفتاری بھی ہے، ان کو لا کے حلف بھی دلوایا جا سکتا ہے۔ باقی آپ یہاں دیکھیں جو باقی یہ ہمارے ٹاپ لیڈرشپ ہے، جیسے محمود رشید صاحب ہیں، اعجاز چودھری صاحب ہیں، پھر ثنا جاوید ہے، پھر شاہ محمود قریشی صاحب، ابو آل دی لیڈر آف دی پارٹی بانی، ایک 200 مقدمہ۔ جی 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 وہ جو چیزیں ہم نے اپنی پارٹی کے لوگوں کی بات اٹھانی ہے، ہمارے ورکر جیلوں میں ہیں، ان کا کون ہے والی وارث ہے؟ آپ دیکھیں اس وقت حالات جو ہیں ملک میں، جو پوری جو ہے نا اس وقت فیشزم ہے یہاں، ایسے تو آپ نے دیکھا کبھی مقبوضہ کشمیر میں بھی اتنی بربریت نہیں ہے جو یہاں پر کی جا رہی ہے۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گی ٹاک بیک میں مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی، وہ مجھے دے دیں۔ رانا صاحب تھوڑا سا یہ ضرور کہہ دیجیے گا، جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں نا کہ آپ کے لوگوں کو، جو بھی آپ لوگوں کی اس وقت پارٹی کے مسائل ہیں، مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ آپ لوگوں کا جو پولیٹیکل اختلاف ہے وہ ایک طرف، جو ان کی آج کی تقریر ہے، آپ کو اس سے کچھ تھوڑا بہت کوئی پازیٹیوٹی سر ملی ہے؟ وہ یہ کہتی ہیں کہ عام طور پر تاثر ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ انتقام کا معاملہ کیا ہو تو وہ اقتدار میں آ کے انتقام لیتا ہے، وہ کہتی ہے میرے دل میں ایسی کوئی خواہش نہیں ہے، میں کسی سے انتقام نہیں لوں گی۔ یہ تو کہنے اور عمل میں فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ ان کا رویہ جو ہے، جو آج ہی ہے، اگر یہ گڈ ول جیسچر ہوتا تو ہمارے ممبرز کی ان کو یہ لے آتے، ان کے جو ابھی یہی کر لیں کہ انہوں نے کہا ہمارا انتقامی کارروائی نہیں ہے، یہ اپنے آپ چیک کر کے اگر بے گناہ لوگوں کو یہ رہا کروائیں، کیسز ان کے ختم کریں، یہاں سے پتہ چل جائے گا۔ باقی بے روزگاری کا تو بعد میں بات آئے گا نا، یہ لیپ ٹاپ دینے سے پیٹ نہیں مر جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ پیٹ بھر گیا جی اب مجھے لیپ ٹاپ مل گیا ہے۔ آپ اس سے یہ نہیں ہوگا کہ آج میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے 1 فرلانگ لمبی دیکھی ہے لائن، آپ صحت کی بات کرتی ہیں، عمران خان صاحب نے جو صحت کارڈ دیا اس کا کیا اشر کیا ہے؟ اب تعلیم کی بات کرتی ہیں تو تعلیم میں مجھے بتائیں کہ تعلیم میں اس وقت ہم سرکاری اسکولوں میں 9 روپے والی فیس پہ پڑے ہوئے ہیں، اللہ کا شکر ہے اس وقت کوئی اکیڈمی نہیں ہوتی۔ انہوں نے جو سکول بنائے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو جو فروغ دے رہے ہیں، اس پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ جس معاشرے میں آپ کو پینے کا پانی سے ہی نہیں مل رہا ہے، جس پہ آپ کے لیور فنکشن خراب ہو رہے ہیں، کڈنیز تباہ ہو رہے ہیں،
جس میں آپ کے لوگوں کو اس وقت سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ روزگار کا ہے. اس کے روزگار کے ساتھ ساتھ آپ کے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں برین ڈرین ہو رہا, جو زیادہ پڑھنے جاتا اسکالر وہ بھی واپس نہیں آتا ہے. اس کے بعد لوگوں کو آپ اتفاق نہیں کریں گے جتنے آپ نے پوائنٹس ریز کیے ان سب پر مریم صاحبہ نے آج اپنی تقریر میں بات کی. مفت ادویات تو انہوں نے کہا کہ آج سے اویلیبل ہوں گی ہر ہسپتال کے اندر, مفت انٹرنیٹ کی انہوں نے بات کی ہے, تعلیم کی انہوں نے بات کی ہے, صحت کے شعبے کی انہوں نے بات کی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ آئی گئی ہیں وہ آفس میں تو ان کو ایک موقع, ایک فیئر چانس دینا چاہیے؟ جی 6 فیئر چانس تو ان کو جنہوں نے دلوایا ہے دلوا دیا ہے. ہمارے 220 ممبر ہوں, اگر فارم 45 کے ہوں, اگر دلوایا ہے یہ تو ان کی مرضی سے کام چلنا ہے. میں یہ نہیں کہتا اللہ کرے کہ وہ صوبے کے لیے کچھ کر سکیں, اپنے عمل سے ظاہر کر سکیں. صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ چاہیں گے کہ جی انہوں نے کہہ دیا تو ایسے نہیں چلے گا. یہ تو ابھی آج پہلا دن ہے, پہلے دن تو ابھی ان کی خوشی کا جو ہے بڑا ہوگا. انہوں نے کیونکہ موروثی سیاست کے یہ بڑے بادشاہ لوگ ہیں. آپ نے دیکھا 1985 کے بعد ان میں کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے جو ان کے گھر کے علاوہ ہو. انہوں نے اپنی جو بیوروکریسی ہے وہ بھی اپنی ذاتی ملازم کی طرح رکھی ہوئی ہے. جب یہ کہیں آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ بھی سارے انہوں نے غیر ملکوں میں اپنے رکھے ہوئے کاروبار وہ بھی چلے جاتے ہیں. آپ کو ڈسپینسر انصاف جس معاشرے میں نہیں ہوگا وہ کبھی ترقی نہیں کر سکے گا. ادھر میرا ایک اپنا ذاتی کیس ہے, 1994 سے میرا اس کو آرڈر ہے اور آج تک میں اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا سکا ہوں کیونکہ ڈی سی صاحب کبھی آ جاتے ہیں, کیونکہ ہم اپوزیشن کے ہیں. آپ ملک میں عدل و انصاف لائیں, برابری لائیں, آپ مساوات لائیں, تعلیم کو مواقع. پچھلے 3-3.5 سال پنجاب میں بھی اور ملک میں ان کی حکومت بھی رہی ہے, تو پھر رول آف لا تو سر ان کا بھی فوکس نہ ہوا نا, اگر 94 کا کیس ہے تو اس طرح کے تو متعدد بڑی لمبی لائن ہے یہ تو. نہیں اگر آپ فرما رہی ہیں بالکل ٹھیک ہے, اگر انہوں نے کوئی نہیں کیا تو کیا ان کو اس کی یہ بڑی ذمہ ہے, ان کے پاس یہ حکومت رہی ہے نا. آپ 85 سے نکال کے دیکھ لیں, کیونکہ جو بھی ہوگا جو اپنا عقل نہیں استعمال کرے گا, جو کسی کے کہنے پہ چلے گا یا یہ ریموٹ کنٹرول سے چلیں گے تو میرا خیال ہے نتائج اچھے نہیں ہیں. اچھا آپ نے سرکار کے 220 اراکین آپ کے ہوتے اگر الیکشن چوری نہ کیا جاتا, سر بتائیے گا تھوڑا سا ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ کتنے ہیں آپ کے ممبرز جو کہ ابھی سنی اتحاد کاؤنسل کے پلیٹ فارم پہ اب آ گئے ہیں, پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, تو جو باقی بچی ہیں نشستیں آپ لوگوں نے کتنے کیسز فائل کیے ہیں؟ تھوڑا سا یہ میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگوں کے خیال میں جہاں جہاں ڈاکہ ڈلا ہے آپ کے مینڈیٹ پہ, کیا آپ لوگ ان کو ٹرائبونلز میں کورٹس میں کہیں لے کر گئے ہیں؟ دیانتداری سے بات کروں تو 220 صوبائی حلقوں میں ہماری جو ہے ہمارے پاس فارم 45 کے حساب سے ہمارے پاس ان کے ریزلٹس ہیں. یہ الیکشن کا جو ہے 2 قسم کے ہیں, ایک 47 پہ اناؤنس کر دیا ہے اور وہ خود یہ دل میں ایک یہ نہیں کہتا, اسمبلی میں ایک ممبر میرے پاس آیا تو میں نے اس کو کہا تم دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دو ایمانداری سے کہ تم جیتے ہو, تو ایک دم وہ سائٹ پہ چلا گیا. جب یہ چیزیں ہیں یہ ووٹر کو پوچھیں, 70 ہزار ووٹ سے جیتے ہیں اور صبح وہ آ رہے ہوتے فارم 47 دے دیا ہے کہ اب جائیں آپ عدالتوں کے چکر لگائیں. تو اس طرح نہیں ہوتا, یہ کنٹرولڈ اور مینوورڈ. یہ مجھے آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اللہ کیا, یہ مریم بی بی نے یہ فرمایا, مجھے تو آج ان کے رویے سے بیٹھنے سے لگ رہا تھا یہ ان کے بیٹھنے سے پہلے ہی یہ کرسی جو لٹکڑا گئی ہے. کیا ہم نے ہمیشہ عوام کو, ہمارے غریب لوگوں کو, نوجوانوں کو ہم نے یہ اندھیری بند گلی کی طرف کھیلنا ہے؟ کیا اس وقت معاشرے میں ہماری جو دنیا میں سب سے زیادہ نوجوانوں کا اس پر نمبر ہے, ان کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر نوجوانوں نے فیصلہ کیا ہے تو اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. آپ دیکھیں ووٹ دیے ہیں آپ نے, آج تک اوورسیز جن کے پیسوں سے ہم پاکستان چلاتے ہیں ان کو آپ نے ووٹ کا حق نہیں دیا. تو ہمارے جو ہے یہ کیا پاکستان صرف قبرستان کے لیے رہ گیا ہے؟ بیمار ہوں تو ہم نے لندن جانا ہے, سالگرہ مانی ہو تو لندن جانا ہے, کاروبار کرنا ہے تو لندن جانا ہے, پاسپورٹ رکھنا ہے تو برٹش رکھنا ہے. یہ دورہ معیار ہے, یہ مناسب نہیں ہے. ہمارے بزرگ پاکستان کرسی آج ہی لڑکھڑا گئی ہے. رول جو پارلیمنٹ ہے ڈیموکریسی کے اندر اعداد و شمار پر بات جو ہے وہ چلتی ہے, آپ لوگوں کا کلیم ہے نشستوں کے اوپر, لیکن اس وقت جو سٹیٹس نظر آ رہے ہیں 220 نشستیں اس وقت مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہیں, 220 ووٹس ان کے پاس ہیں, تو کیسے لڑکھڑا گئی؟ وہ تو بڑی مضبوط کرسی ہے سر. چلیں آپ دیکھ لیں گے, یہ وقت ثابت کرے گا. کرسی صرف مضبوط میرے بادشاہی میرے صرف رب کی ہے, یہ وقت بدل جاتا ہے.
یہ میں نے دیکھے, میں نے بڑی اسمبلیز دیکھی ہیں, ڈیسک بجتے ہیں اور بڑے بڑے, کس معاشرے میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ پلے کارڈ لا کر وہاں پر نعرے لگوائیں؟ کہاں لکھا ہے کہ اپنے ورکرز کو آپ کہیں انہوں لمحے پالاؤ؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ آ رہا ہے اس کی تلاشی لے کر اس کو گاڑی سے اتار کے پیدل بھیجو؟ کہاں لکھا ہے کہ ہمیں جس دن پہلے دن گئے ہمیں پانی پینے کے نہیں مل رہا تھا؟ یہ کربلا کا منظر بیان کر رہے تھے. تو میری گزارش ہے کہ آپ کبھی نہیں ہوا. 2013 کی جو پارلیمان ہے سر, آپ کو یاد نہیں ہے جب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اپوزیشن میں ہوتی تھی سر, سڑکوں کے اوپر بھی لوگ نکلے سر, ایوانوں کے اندر بھی لوگ گئے, کتابیں پھاڑ کے ایک دوسرے پر پھینکی بھی گئیں, نعرے بازیاں بھی ہوئیں, پلے کارڈز بھی اٹھائے گئے. یہ تو ہماری ملک کی جمہوریت کا پارٹ اینڈ پارسل ہے, انفارچونیٹ ہے لیکن ہوتا ہے. یہ نہیں, مگر یہ جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا گیلری میں ہم ممبرز بیٹھے ہیں اور آپ ان پہ آوازیں کسیں. جمہوریت میں یہ نہیں ہوتا کہ برداشت نہ ہو. اگر آج ہم ہوتے تو میں نے یہ ہمارا فیصلہ تھا, ہم نے کوئی غیر اخلاقی بات نہیں کرنی, احتجاج بھرپور کرنا ہے مگر اخلاق کے دائرے میں رہ کر. تو میری یہی گزارش ہے کہ ہمیں اپنا نہیں, اپنے آنے والی نسل کا سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں, تعلیم کیا دے کے جا رہے ہیں. تعلیم تو اسکول دیتا ہے, تربیت ماں باپ ہی کرتے ہیں. یہ آپ دیکھیں گے کابینہ جو آئے گی تو اسے خود آپ اندازہ لگا لیں گے کہ ہم کتنے سیریس ہیں اس معاشرے میں, کتنے سیریس ہے اس معاشرے میں. سر 2 باتیں میں چاہتی ہوں ضرور. ایک تو آپ نے پہلے بھی سٹیٹمنٹ دی, آپ نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا الیکشن ہوا ہے اس کو ہم نہیں مانتے. مریم صاحبہ نے جو تقریر کی اس کے اندر انہوں نے کہا جی کہ جنہوں نے مجھے ووٹ دیا ان کی تو وزیر اعلیٰ ہوں, جنہوں نے نہیں دیا ان کی بھی بیٹی ہوں, بہن ہوں, ان کی بھی وزیر اعلیٰ ہوں. میرا چیمبر, میرا دفتر 24/7 کھلا ہے. بڑے دل کا مظاہرہ تو کیا سر انہوں نے. نہیں, دفتروں میں جانے کی بات نہیں ہوتی, آپ کی پالیسیز ہوتی ہیں. اور آپ دیکھا ہے کہ کیا کبھی سنا تھا کہ ایم پی ایس کے خلاف پولیس والے ووٹ مانگتے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا تھا چار دیواری کا جو پامال کیا جاتا ہے؟ آپ ہمیں ٹیلی ویژن پہ یہ پوچھ رہی ہیں, جو ہمارے دل پر گزری ہے وہ ہم نہیں بیان کر سکتے. اس میں ہماری کمزوری محسوس ہوتی ہے. ہم نے جو وقت یہ 8 ماہ کاٹا ہے یہ ہمیں پتا ہے یا میرے رب کو پتا ہے. ہم نے یہ الیکشن جو لڑا ہے اگر ہمت نہ کرتے تو ہمیں بھی ہرا دیا تھا. میرے شہر فیصل آباد میں ایک ہی جگہ انہوں نے گڑبڑ کی ہے تو وہاں سیٹ ہار گئے. ورنہ آپ دیکھیں کہ فیصل آباد شہر کے 9 ایم پی ایز اور 4 ایم این ایز, میرے حلقے جو ہے جدھر یہ سابق وزیر داخلہ صاحب تھے تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور ہمیں جس ہمت سے ہم نے وہ رزلٹ دیا ہے ویسے آپ لوگوں پر کی جا رہی ہے. آپ کا کیونکہ اپنا تعلق فیصل آباد سے ہے, فیصل آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے سویپ کیا ہے سر. جہاں پر آپ لوگ جیت جاتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کہتے ہیں الیکشن بہت اچھا تھا, گڑبڑ نہیں ہو سکی. جہاں آپ لوگ ہار جاتے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں دھاندلی ہے. یہ مسئلہ خالی آپ کا نہیں ہے, یہ سب سیاسی جماعتوں کا مسئلہ ہے. نہیں, سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے. آپ میری بات ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ ہم جہاں کہہ رہے ہیں وہاں فارم 45 ہمارے پاس پڑے ہیں, آپ اس کو ہمارے سامنے کاؤنٹ کر کے اس کو اناؤنس کر دیں. ریکارڈ ہمارے پاس جو ہے ریکارڈ, ہم ادھر جیت رہے ہیں. جو انہوں نے 47 ایشو دوسرے کو کر دیا وہاں ہمارے ہیں. بالکل ٹھیک ہے سر, رانا صاحب میرے وقت تھوڑا سا آلموسٹ ختم ہو رہا ہے. بس ایک بریف کامنٹ سر ضرور یہ کر دیجئے, لاہے عمل مستقبل کا اب آپ لوگوں کا کیا ہے؟ آپ لوگ ایوان میں جائیں گے, وہاں جا کے ٹف ٹائم دیں گے, آپ لوگ دھرنا دیں گے, آپ لوگ پروٹیسٹ, کیا مطلب کیا اس وقت آپ لوگوں کا پنجاب اسمبلی میں بالخصوص لاہے عمل ہوگا؟ ہمارا بالکل یہ ہمارا لائے عمل ہوگا کہ ہم اسمبلی کے اندر بھرپور جو ہے طریقے سے اس کو اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے. اگر باہر ہماری ضرورت پڑی تو باہر بھی احتجاج کریں گے. ہم کسی طریقے سے بھی غیر آئینی غیر قانونی کام کرنے کی اجازت نہیں دیں گے, نہ ہم وکٹمائزیشن کی اجازت دیں گے. ہم سوچیں گے کہ اگر انہوں نے کہا ہے برابری کا تو لیٹ ہر پروو دیٹ, آپ ثابت کریں کہ ان کے جو ہے ان کی پالیسی سے پتہ چل جائے گا, یہ پوسٹنگ آف آفیسر سے پتہ چل جائے گا کہ ان کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے لگا رہے ہیں یا ہمیں وکٹمائز کرنے کے لیے. بہت شکریہ آپ کا رانا آفتاب احمد صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. پروگرام کے اس حصے میں بڑا ہی مثبت رویہ میں کہوں گی کہ رانا صاحب کا بھی ہے. جو بات مریم صاحبہ نے بھی اپنی تقریر میں کہی کہ کچھ چیزیں جمہوریت کا حسن ہوا کرتی ہیں, اور یہ اگر اس طریقے سے ہی چاہتے ہیں کہ ایوان کو چلانا ہے, کہ ایوان میں جا کر ان کو ٹف ٹائم دینا ہے, تو یہ ان کا رائٹ ہے. اور اگر مریم صاحبہ نے اس بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے کہ ٹف ٹائم بے شک دیں گے, جمہوریت کا حسن ہے, تو میرا خیال ہے کہ اٹ از سیف ٹو سے کہ فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ان آرڈر جو معاملات ہیں پنجاب اسمبلی کے وہ دکھائی دیتے ہیں. بریک کا وقت ہو رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کے معاملات جو ہیں وہ کب چل پڑیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف گورنمنٹ فارمیشن کو لے کر بہت سارے معاملات پر وہ بھی شامل کریں گے. سینٹر شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی, ہمارے ساتھ رہیے.